السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 29 تک ہم تفسیر کر چکے ہیں۔ ریکیپ کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ اے ایمان والو، مشرک ناپاک لوگ ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حرام کی ہیں، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں اور چھوٹے بن کر رہنا گوارا کر لیں۔ آج کی آیت نمبر 30۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کافروں کے قول کی ریس کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تھے، اللہ انہیں غارت کرے، یہ کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر یہودیوں کا معاملہ بھی بتایا جا رہا ہے، عیسائیوں کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ بخت نصر بابلی کے ہاتھوں یہودیوں کی جو پٹائی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد پھر یہودیوں پر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے زوال آیا، اور بخت نصر بابلی نے فلسطین پر پے در پے حملے کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا، تورات اور تمام مذہبی کتابوں کو جلا کر خاکستر کرایا، اور بنی اسرائیل کی ایک کثیر تعداد کو قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ تورات میں آپ کا نام عزرا مذکور ہے جو ابھی کم سن ہی تھے۔ کچھ مدت غالباً 7 سال بعد اس نے ان قیدیوں کو رہا کیا۔ اس دوران میں بنی اسرائیل اپنی زبان تک بھول چکے تھے۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے وطن واپس آتے ہوئے ایک اجڑی بستی دیکھی جو بخت نصر کے ہاتھوں ہی برباد ہوئی تھی۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 259 کے تحت تفصیل سے گزر چکا۔ اس کے بعد آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ آپ کو تورات پوری کی پوری زبانی یاد تھی، لہٰذا آپ نے اثر نو تورات لکھی۔ اس طرح یہود کی الہامی کتاب دوبارہ ان کے ہاتھ آئی۔ یہودی آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور بعض نے اس تعظیم میں اس درجے غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ کی اولاد قرار دینے والے فرقے یہاں جن کا ذکر ہے اس آیت میں، نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی معجزانہ پیدائش، آپ کو اللہ کے عطا کردہ معجزات اور آپ کا آسمان پر اٹھایا جانا تھا، جس کا ذکر قرآن میں جا بجا مذکور ہے۔ ان اہل کتاب نے دراصل سابقہ اقوام کے فلسفے و اوہام سے متاثر ہو کر ایسے گمراہ کن عقائد اختیار کر لیے تھے۔ بعض نصارہ ایسے بھی تھے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، اور کچھ انہیں خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اور اس آیت میں سابقہ اقوام سے مراد یونانی، ہندی اور مصری تہذیبیں ہیں جنہوں نے اللہ کی بیوی، بیٹے، بیٹیاں، پھر اس سے آگے ان کی اولاد کی نسل چلا کر ایسے دیوی دیوتاؤں کی ایک پوری دیومالیہ
تیار کر دی تھی اور اس کے اثرات ملک عرب میں بھی پائے جاتے تھے۔ اہل کتاب کا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنانا۔ اب یہاں آیت نمبر 31 دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اہل کتاب کا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنانا اس آیت میں بتایا گیا۔ ان اہل کتاب کا دوسرا شرک یہ تھا، یعنی پہلا تو ہم نے آج کی پہلی آیت میں پڑھا کہ انہوں نے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا کے بیٹے بنا ڈالا۔ اب اگلا ان کا شرک کیا تھا کہ حلت اور حرمت کے اختیارات، یعنی کون سی چیز حلال ہوگی کون سی چیز حرام ہوگی، اس کے اختیارات انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو سونپ رکھے تھے، حالانکہ یہ اختیار صرف اللہ کو ہے اور وہ کتاب اللہ کو دیکھتے تک نہیں تھے، بس جو کچھ ان کے علماء اور مشائخ کہہ دیتے اسے اللہ کا حکم سمجھ لیتے تھے، جبکہ ان کے علماء اور مشائخ کا حال یہ تھا کہ تھوڑی سی رقم لے کر بھی فتوے ان کی مرضی کے مطابق دیا کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب کا درجہ دے رکھا تھا، جیسا کہ درج ذیل حدیث جو کہ جامعہ ترمذی کی مشہور حدیث ہے، سیدنا عدی بن حاتم جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، سیدنا عدی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میری گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی اس بت کو پرے پھینک دو، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی یہ آیت پڑھتے سنا، اتخذوا احبارہم، یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ برات، میں نے اس لیے بولا کہ جو سورہ توبہ ہے اس کا ایک نام برات بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت یعنی آپ پڑھ رہے تھے اور عدی بن حاتم نے سنا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا اللہ الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون۔ اور میں نے آپ کو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے یعنی ان اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنایا ہوا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب بنایا ہوا ہے، جو ہم نے آج کی پہلی آیت میں پڑھا۔ اور حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان مولویوں اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ مولوی اور درویش کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو وہ بھی حلال جان لیتے، اور جب وہ حرام کہہ دیتے تو وہ بھی حرام سمجھ لیتے۔ یہ دونوں آیات دراصل آیت 29 کی تشریح کے طور پر آئی ہیں، جن میں کہا گیا تھا کہ اہل کتاب اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ایسے طرح طرح کے شرک کی موجودگی میں اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اس حدیث کی مزید تفصیل بھی ایک اور جگہ آئی ہے کہ عدی بن حاتم کہتے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن میں یہ بات کیوں آئی ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنے علماء اور رہبان کو انہوں نے اپنا الہ بنا رکھا ہے، ہم نے تو انہیں الہ نہیں بنا رکھا۔ تو یہی بات پھر رسول اللہ نے ان کو بتائی کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں جانتے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ جو صورتحال وہاں پہ تھی، یہی سیم صورتحال کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کے اندر بھی ہے اور تھی۔ آج بھی آپ میکسیمم لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ خود تو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے نہیں ہیں، تو جو ان کو ان کے محلے کا مولوی بتا دے گا، یا جو لوگ اب چونکہ نیٹ یوز کرتے ہیں اور جو ان کے اپنی مرضی کے مطابق علماء ہوں گے، جو انہوں نے کہہ دیا بس وہ اس کو سر ہلا کر اسی کو حلال سمجھتے ہیں، اور جو انہوں نے حرام کہہ دیا اسی کو حرام سمجھتے ہیں، خود قرآن پڑھتے نہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے کہ جو قرآن کو خود سے سمجھ کے پڑھے گا وہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بات بھی انہوں نے پھیلا رکھی ہے علماء یہود کی طرح کہ کوئی عام انسان قرآن کو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سمجھ کے نہ پڑھے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے دین کا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ اگر عام عوام دین کو سمجھ کر پڑھ لیں گے تو پھر ہم سے کون مسئلے پوچھنے آئے گا، اور ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی، اور ہمارا تو مقام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اپنے اس دنیاوی مقام کی خاطر وہ اپنی اور دوسروں کی آخرت برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ تو
ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر گھر میں ہر ایک کو قرآن بھی ایسے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ اور اپنا مشن سمجھ کے پڑھنا ہے جیسے بچے کے 4 سال ہوتے ہی ہم اسے لازمی طور پر اسکول میں ڈالاتے ہیں اور اس کے اوپر دنیاوی پڑھائی تھوپ دیتے ہیں کہ یہ اس کی زندگی کا اول اور آخر مقصد ہے۔ اسی طرح ہم سب میں سے ہر ایک کی زندگی کا اول اور آخر مقصد قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ جب تک ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے اور ہم بھی دوسروں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں گے جس کو یہاں پر شرک کہا گیا ہے۔ تو ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، جس طرح ہم نے دنیاوی ایجوکیشن کے لیے اتنی اسکول اور کالج اور یونی چھان مارے ہیں اور ٹیوشنز اور سب کچھ، اسی طرح ہمیں قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے باقاعدہ ایڈمیشن لینا چاہیے اور استادوں سے سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہم قرآن پر بھی عمل کر سکیں اور یہ ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت کے دن حجت بن سکے۔ ورنہ پھر ہم سے یہ سوال ہوگا کہ دنیا کا ہر کام کیا لیکن قرآن کو کیوں نہیں سمجھ کے پڑھا، قرآن کو اہمیت کیوں نہیں دی۔ بہرحال آگے آیت نمبر 32 کی طرف چلتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ یعنی اہل کتاب چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے گل کر دیں یعنی بجھا دیں، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی بری لگے۔ تو اللہ کے نور سے مراد سے مراد یہاں آفتاب ہدایت یا کتاب و سنت کی روشنی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی پھونکوں سے نہیں بجھائی جا سکتی، نہ ماند پڑ سکتی ہے، اسی طرح ان کافروں کی ماندانہ سرگرمیاں، ان کے لغو و اعتراضات آیات الہی میں ان کے شبہات پیدا کرنے سے یا اللہ کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مذاق اڑانے سے دین اسلام کی راہ کو روکا نہیں جا سکتا، جسے اللہ ہر صورت میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ تو یقینی بات ہے کہ کافروں کو اسلام کی ترقی ایک آنکھ نہیں بھاتی، ترقی کے ہر قدم پر وہ جل بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ بے شک اپنی زبانوں سے پروپاگنڈے کریں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کو کبھی بھی بجھنے نہیں دے گا۔ آیت نمبر 33، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو سب ادیان پر غالب کر دے، یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد اسلام کی نظریاتی اور سیاسی بالادستی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ ساری دنیا کو مسلمان بنا کے چھوڑے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دین یا نظام ہائے زندگی رائج ہیں ان سب پر بلحاظ عقل اور دلیل اور حجت اسلام کی بالادستی قائم ہو جائے۔ مثلا دور نبوی میں یہودیت ایک دین تھا، عیسائیت، مجوسیت، منافقت، سابیت اور بت پرستی کا دین۔ ان سب ادیان کے عقائد الگ الگ تھے اور انہی عقائد کی مناسبت سے ان کا پورا نظام زندگی ترتیب پاتا تھا۔ رسول کی بعثت کا مقصد اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان تمام باطل ادیان کے نظام ہائے زندگی پر اسلام کی ترقی اور بالادستی قائم کر دے اور عقل اور دلیل و حجت کے لحاظ سے اسلام کی یہ برتری اور بالادستی آج تک قائم ہے۔ بیرون عرب ادیان باطل کی مثالیں جیسے ہندوازم، سکھ ازم، بدھ ازم، جمہوریت اور اشتراکیت وغیرہ ہیں۔ ایسے سب ادیان پر اسلام کی برتری اور بالادستی کو ثابت کرنا علماء اسلام کا فریضہ ہے۔ یہ تو نظریاتی برتری ہوئی اور سیاسی برتری کے لحاظ سے بھی اللہ نے اسے کئی صدیوں تک غالب رکھا۔ بعد میں جب مسلمانوں میں اخلاقی انحطاط اور انتشار رونما ہوا تو مسلمانوں سے یہ نعمت چھین لی گئی۔ اور اس کا اصول یہ ہے کہ جہاں تک مسلمان اپنے نظام زندگی اسلامی نظریات کے مطابق ڈھالیں گے، اسی حد تک مسلمانوں کو غیر مسلم اقوام پر سیاسی بالادستی اور برتری بھی حاصل ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں بالقوہ یہ استعداد موجود ہے کہ وہ سیاسی طور پر بھی تمام غیر مسلم اقوام اور ان کے باطل نظریات پر غلبہ حاصل کریں، اگرچہ مسلمانوں کی عملی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ استعداد بالفعل منظر عام پر نہ آ سکتی ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان جب تک
دین اسلام کو فالو کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں قائم کریں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری قوموں پر بلندی عطا کرے گا۔ لیکن جب ہم اس کے نظام کو چھوڑ دیں گے تو دوسری قومیں ہمارے اوپر حاوی آ جائیں گی، جیسا کہ آج کل ہو چکا ہے۔ تو ہم سب کی اولین کوشش یہ ہونی چاہیے، چاہے ہم سے اللہ کروائے نہ کروائے، ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے عملی طور پر، اور یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے کام کرنا ہے، اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑی تو میں اپنی جان دے دوں گی اور دے دوں گا۔ باقی ہوگا کیا یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ہماری زندگی میں ہماری اسلام کو پھیلانے کی کوشش کتنی تھی یہ ہم سے دیکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے مجاہدین اور خدمتگاروں میں شامل رکھے، آمین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموتی، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے۔ آج کی آیات اتنی ہی، اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔